ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر سے متعلق نئی پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تیاریاں تیز ہو گئیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈرز کو خط لکھ کر پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام مانگ لیے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے نون لیگ، پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل اور ایم کے ایم پاکستان کے پارلیمانی رہنماؤں کو خط لکھے اور بتایا کہ قومی اسمبلی سے 8 ارکان کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ایوان میں نمائندگی کے تناسب سے پارلیمانی رہنما نام بھیج دیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیئرمین سینٹ کو بھی خط لکھا اور سینٹ سے پارلیمانی کمیٹی کے لیے 4 نام مانگے۔ جواب میں پیپلز پارٹی نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے 3 نام بھیجے ہیں۔ قومی اسمبلی سے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر کے نام دیے گئے ہیں۔ سینٹ سے فاروق ایچ نائک کا نام سامنے آیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی وزارت قانون سے 3 سینئر ججوں کا پینل طلب کرے گی۔ پارلیمانی کمیٹی ججوں کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی۔ وکلاء برادری نے آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ حامد خان اور عابد زبیری نے کہا، ہم سینئر ترین جج کو ہی چیف جسٹس مانیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کسی کو چیف جسٹس لگایا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ لطیف کھوسا نے کہا، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور بے انصافی کا نہیں۔ وکلاء آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی 17 ججز کی ججمنٹ موجود ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں۔ ملک گیر تحریک چلائیں گے وکلاء کی نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں۔ 26 اکتوبر کو صرف اور صرف منصور علی شاہ جو کہ سب سے سینئر جج ہے اس کو چیف جسٹس وکلاء برادری مانے گی۔ ہم نہیں مانیں گے اگر کسی اور کو جو سینیورٹی پر پورا نہیں اترتا۔ آئین کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، ہم اس آئین کا دفاع کریں گے۔ آزاد عدلیہ ہی آئین کا تحفظ کر سکتی ہے۔ کفر کی ریاستیں تو چل سکتی ہیں، بے انصافی کی اور ظلم کی ریاست نہیں چلا کرتی۔ میری پولیٹیکل پارٹی کالا کوٹ ہے اور کالا کوٹ آزاد عدلیہ کے لیے جان بھی قربان کرے گا۔ ہم ایسی عدلیہ چاہتے ہیں پر قیامت آتی آ جائے، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہو، وہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہو۔ آئینی ترمیم بدنیتی کی بنیاد پر کی گئی ہیں، یہ سب ایک آدمی کو ہدف بنا کر کیا گیا۔ وکیل رہنما علی احمد کرد کہتے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی عوام کے مجرم ہیں۔ ان جماعتوں نے سہولت کاری کی۔ وکلاء ان ترامیم کو مسترد کرتے ہیں، تحریک چلا کر یہ ترامیم ختم کرائیں گے۔ 56 کے قریب کلازز میں امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہے۔ یہ سارا کا سارا ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا اور وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ، جس کی ایک بہت اچھی ساکھ ہے قابلیت کے لحاظ سے۔ اگر آپ اس کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے، مرضی کا کوئی چیف جسٹس لے آئیں گے۔ یہ پاکستان کی عوام کے مجرم ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام کا بھی نام لے رہا۔ انہوں نے بحثیت ایک سہولت کار کے کام کیا ہے۔ ہم وکیل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ عوام کی مفاد کا کوئی امینڈمنٹ نہیں۔ تحریک چلائیں گے، ہم اس کو انڈو کریں گے، ہم اس کو ختم۔ پی ٹی آئی کا منحرف ارکان کو اسمبلی سے فارغ کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے جن ارکان نے انحراف کیا انہیں پارٹی سے بھی نکالیں گے۔ ہمارے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں، اب آگے جد و جہد ہے۔ ریلیف سڑکوں پر ملے گا، جلد وکلاء تحریک شروع ہوگی۔ لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے، ان کا وہی مستقبل ہوگا جو غدار کا ہونا چاہیے۔ اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی خارج کریں گے۔ پی ٹی آئی کا ووٹ کو عمران خان کا ووٹ، جو کوئی غداری کرے گا اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ہم سب کے ساتھ ایک واردات ہوئی، محکوم ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے۔ ہم ایک بہت تاریخ دور میں چلے گئے، یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے جد و جہد۔ ڈکیتی ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ماری جاتی ہے۔ ایسی حکومت نے آئینی ترامیم کی جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کسی ترامیم کو نہیں مانتے، جب بھی حکومت میں آئیں گے اس کو اڑا دیں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا اور جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن بانی پی ٹی آئی کے پیٹ میں چھرا گھونپا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمیشہ رات میں ہوتی ہے۔ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے۔ تو جب اپنی مرضی کے بندے آپ بٹھائیں گے، مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے، 25 کروڑ عوام کو تو فائدہ نہیں ہو رہا، چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے اگر کہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم ختم کریں گے۔ بربلا میں کہہ رہا ہوں، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا، کون غدار تھا، کون بزدل تھا۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا
یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے لیے اس سب پہ کھڑے ہوئے آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی بہانہ بنائے زمین فروشی پیسوں پہ کرے ہمارے لیے برابر ہے. چیز غدار غدار ہے, تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے. جو فیصلہ ساز ہے اس وقت میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دیں ہیں ان چیزوں کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کا منہ بند کر لیں گے. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ہم جواب مانگیں گے اس کا. ایم این اے عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا ہے. ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو بھیجا. اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے عادل بازائی کی نشست خالی قرار دی جائے. نواز شریف نے ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا تھا. عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس وصولی سے روکا تو حکومت نے آئین میں ترمیم کر ڈالی. حکومت نے 4 شیڈول میں ترمیم کر کے کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس وصولی کی اجازت دے دی. عدالت کی جانب سے کنٹونمنٹ بورڈز کو ٹیکس وصولی سے روکا گیا تھا. عدلیہ نے کنٹونمنٹ علاقوں سے صوبائی حکومتوں کو ٹیکس وصولی کی اجازت دی تھی. 4 شیڈول میں ترمیم کے بعد اب کنٹونمنٹ بورڈ لوکل ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس اور دیگر ٹیکس وصول کر سکتے ہیں. لگتا ہے یہ سوال اب سپریم کورٹ میں روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. مسابقتی کمیشن سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیل پر جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس. دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں. وکیل فروغ نسیم نے کہا سیاسی مقدمات اب آئینی مقدمات بن چکے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کی آئینی بینچ جانیں. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے 3 ہفتے تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں, ویسے بھی انہیں خود سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا نئی ترمیم پڑھ لیں, آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی کی ذاتی معالجین سے معائنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت کے لیے مقرر. جسٹس میاں گل حسن بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کریں گے. چیف کمشنر اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے 15 روزہ شیڈول کے مطابق چیک اپ کی اجازت دی جائے. اڈیالہ جیل میں تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر تاحکم ثانی پابندی لگا دی گئی. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے پابندی میں توسیع کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا. اس سے پہلے 4 سے 18 اکتوبر تک اڈیالہ جیل میں ہر قسم کی ملاقات پر پابندی عائد کی گئی تھی. 18 اکتوبر کو پابندی میں 2 روز کی توسیع کی گئی تھی. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی. لارجر بینچ بنانے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور تحریک انصاف کے وکیل میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. حامد خان نے چیف جسٹس کو متعصب قرار دیتے ہوئے دلائل دینے سے انکار کیا. چیف جسٹس نے کہا حامد خان کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں گے, عدالت میں سیاست مت لائیں. پہلے وکیل سیاست عدالت سے باہر رکھ کر آتے تھے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نظر ثانی درخواست کی سماعت کی. پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے کہا موجودہ 3 رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا. سندھ اتحاد کونسل کیس میں 13 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں. حامد خان نے کہا میں اب وہ کہہ دیتا ہوں جو کہنا نہیں چاہتا تھا. ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو متعصب ہو. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. ٹی وی پر بات کرنے کے بجائے منہ پر بات کرنے والے کو پسند کرتا ہوں. بیرسٹر علی ظفر نے کہا یہ بینچ اب کیس سن ہی نہیں سکتا, نہ ہم اس کے سامنے دلائل دیں گے. چیف جسٹس نے کہا ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں. ہمیں نہیں معلوم, کسی ترمیم کا ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوانا شروع کیا تو حامد خان نے کہا حکم نامے میں میرا پورا موقف لکھیں کہ میں نے دلائل کیوں نہیں دیے. لکھیں کہ میں نے انتہائی متعصب جج کے سامنے دلائل دینے سے انکار کیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہمیں نہ بتائیں حکم نامے میں کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں. ایسا نہیں کہ جو مرضی آ کر کہہ دے. چیف جسٹس نے حکم نامے میں لکھا کہ عدالت نے فریقین کے وکلا کو ایک اور موقع دیا لیکن کیس پر دلائل نہیں دیے گئے. ہمارے 13 جنوری کے فیصلے میں کوئی غلطی ثابت نہیں کی جا سکی. آخری سماعت پر التوا مانگا گیا, لارجر بینچ کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا. اس پارلیمان اور آئین کے لیے کالا سانپ افتخار چودھری والی عدالت ہے. کالے سانپ نے ایک نہیں بلکہ کئی وزرائے اعظم کو فارغ کرایا. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب. مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین. کہا حکومتی بل میں نون لیگ کے سب سے کم پی پی اور جے یو آئی کے زیادہ نکات ہیں.
पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूँ कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। अदालत हमारे साथ बैठा है, वो काला सांप बन के हमारा 18वीं तरमीम की इर्द गिर्द घूम रहे थे। जमहूरियत का चैंपियन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा। रिफॉर्म से सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि जुडिशल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे हमने पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का रोल वापस दिलवा दिया गया है। कौमी असम्बली में लीगी कायद नवाज शरीफ ने शेर सुनाया, जिस पर मौलाना खड़े हुए। मौके की मुनासिबत से शेर सुनाने पर नवाज शरीफ की तारीफ की, लेकिन साथ ही शेर की तस्वीर भी कर डाली। हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं। अदलिया के किरदार पे एक शेर है, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बर मौका और बड़ा बर महल कहा है, लेकिन जरा थोड़ा सा वजन को जरा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना, वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहा तरमीम से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिला, अब बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मजबूत जमहूरियत और रोशन मुस्तकबिल के ताबनाक सफर की बुनियाद रख दी गई है। इदारों के दरमियान इख्तियारात के तवाज़ुन में तरमीम अहमियत की हामिल है। जियाल रहनुमा शर्जील मेमन बोले, तरमीम का मकसद विफाक को मजबूत करना है। पीटीआई तकसीम की सियासत एक तरफ रखकर तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का ऐलान, बोले तरमीम का तरीक़ाकार खुद बता रहा है कि आइन की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा, आज जमहूरियत और पार्लियामान की जीत हुई। जमहूरियत पसंद खुश और आमरियत पसंद आग बगोला है। जिनकी किस्मत में रोना धोना है वो कानून साजी में रखना ही डाल सकते हैं। आज अडयाला जेल के कैदी के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज डे है। 26वीं तरमीम से हुकूमत को फायदा नहीं होगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत की गलत फहमी है कि अदलिया को काबू कर लेंगे। नून लीग और पीपी का कोई सियासी किरदार नहीं, ये मार्शल लॉ की कठपुतलियां हैं। आईनी तरमीम 2-4 अदालती फैसलों की मार है। जैसे ही केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, हुकूमत को पता चल जाएगा। तरमीम से कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। जुडिशरी के इख्तियारात पे हुकूमत को ये सरप्राइज मिलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी गलत फहमी है कि इससे कोई जुडिशरी को काबू हो जाना है। सिर्फ ये है गैर जमहूरी एक चेहरा था इस हुकूमत का, मजीद आया हुआ है। पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के जजेस इस फाशिस्ट निजाम के खिलाफ खड़े हों। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सियासी किरदार तो है ही नहीं। मार्शल लॉ की रजीम की कठपुतलियां हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने, पीटीआई ने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स की है। बहुत बुरा जो टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो बदलवा लिया, उससे कम नुकसानदेह जो टेक्स्ट है वो अब पास हुआ है। और ये टेक्स्ट भी आप देखेंगे ये 2-4 अदालती फैसलों की मार है। केसेस लगने में इनको लग पता जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सहबाब में इजाफा किया। पहले मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब पार्लियामान करेगी। अफसोस, कल जुल्फिकार भुट्टो के नवासे और मुफ्ती महमूद के बेटे ने आइन की रूह को मुतासर किया। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो जीते ही नहीं। रात के अंधेरों में पार्लियामेंट में कार्रवाई डाली गई है। इसने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती तारीख में एक सया बाब का इजाफा किया। वो अदलिया कि जिसमें एक तरीक़ेकार के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब वो इख्तियार पार्लिमानी कमेटी और फिर वजीर आज़म के पास है।
मुझे अफसोस है कि कल मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और उनके पोते और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के नवासे उनके दामाद की सरपरस्ती में ये जो सब कुछ हुआ है, इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया। इसको ये जमहूरी और आइनी तरीका कहते हैं। इस पार्लियामेंट में आधे के करीब वो लोग हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, जो जीते ही नहीं है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस अदालत का इंक्वायरी FIA के सुपुर्द करने का हुक्म। सन हाई कोर्ट सर्किट बेंच में दरखास्त पर समाअत हुई। इंक्वायरी नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स की निगरानी में FIA के सुपुर्द की गई है। शाहीनों की जीत का तसलसल रहेगा बरकरार या इंग्लैंड ले जाएगा बाजी? पाक इंग्लैंड तीसरा और फैसला कुन टेस्ट जुमेरात से पिंडी में शुरू होगा। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।